वेलकम टू बिटवीन द लाइन्स। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे साथी खादिम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने जो प्रोग्राम ला रहे हैं, जो जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं आपके सामने, वो है पॉपुलिज़म। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इस मुल्क का, इस खित्ते का और बल्कि पूरी दुनिया का बाकायदा और तसलसल में एक मसला बन चुका है पिछले कई सालों से। इस मौजू को हम मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स पे बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पे तफसील से और इसके कॉन्सेप्ट्स पे, उसके महरक़ात और इन सारी पे बात करने के लिए हम आज आपके सामने हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें कि ये जो पॉपुलिज़म का इशू है, या इसको मकबूल पसंदी अगर उर्दू में हम कह सकें, ये जो मसला है ये हमें तकलीफ़ कैसे दे सकता है, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को, हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम को कैसे मुतासिर कर सकता है, फिर उसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पे कैसे असरअंदाज हो सकता है, और ये जो हमारी जेन्युइन एक स्ट्रगल होती है ये कहाँ से कहाँ लेके जाता है, कैसे डाइवर्ट करता है। तो आज इस मौजू पे हम इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसले पे, जो बहुत सिंपल लिया जाता है भी सिंपल, लेकिन इस्तेमाल में ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कोई पॉलिटिशियन या कोई शख्स या कोई ग्रुप इसको इस्तेमाल करता है, तो तब ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स मसले पे हम डॉक्टर खादिम हुसैन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसला है क्या, बेसिकली ये पॉपुलिज़म चीज़ क्या है। आर्जी खुशी उभारना, सही, आर्जी खुशी उभारना। और चूँकि खुशी और गम ये एहसासात होते हैं, ये जज्बात होते हैं, ठीक। तो जज्बात उभारना। अब ये सिर्फ आर्जी खुशी, और आर्जी खुशी का मतलब ये है कि ये जल्द से जल्द नताइज हासिल करने का जो इंसानों में एक रुझान होता है, उस रुझान को हवा देता है। अब आर्जी खुशी, आप मेहरान साहब आप पूछना चाहेंगे कि अच्छा इसकी मिसाल क्या होगी। जैसे मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको के साथ मैं दीवार खड़ी करूँगा, तो उन्होंने एक तो ये है कि मेक्सिकन लोगों को एक दुश्मन करार दिया, अदराइज कर दिया उनको कि ये सारे जो दुख हैं या ये सारी बेरोज़गारी हैं अमेरिका की, या अमेरिका की मईशत पे जितना भी बोझ है वो चूँकि मेक्सिका से आने वाले लोगों की वजह से है। इस वजह से उनके सामने दीवार खड़ी करना, जैसे पहाड़ खड़ा करना, तो लोगों के लिए आसान था, ये नताइज भी आसान थे। या जैसे आप कह लें कि 1 करोड़ नौकरियाँ या 50 लाख घर, ठीक है, तो चूँकि बेरोज़गारी है, चूँकि शेल्टरलेसनेस है, चूँकि लोगों के पास मकानात नहीं हैं, तो जब आप ये जलसे में ऐलान करेंगे कि 50 लाख घर मैं बना के दूंगा आपको 3 सालों के अंदर, या 2 सालों के, या जितने भी अरसा है, या 3 महीनों के अंदर, तो ये लोगों की बड़ी खुशी की बात होती। तो ये आर्जी खुशी होती है। आर्जी का मतलब ये है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। एक तो ये बहुत अहम बात है। जो नतीजा खेज काम है जिसको वाकई ज़रूरत है उससे डाइवर्ट करना भी तो है। जाहिर है कि उससे डाइवर्ट खुद ब खुद हो ही जाता है कि उस पर हम बाद में आते हैं, जब आप सवाल करेंगे तो उसमें उस पर आएंगे हम। फिर ये है कि अगर इतना भी शायद एंटरटेनमेंट होती, शायद कोई तफरीह होती, इतना नुकसान ना होता, लेकिन इसमें एक जो नुकसान की बात है, या बहुत बड़ी नुकसान की, ये भी नुकसान है ज़ाहिर है कि अहम मौज़ूआत से और जो करने का काम है उससे तवज्जो हटाने, ये बहुत ये भी नुकसानदेह है। लेकिन जो सबसे अहम नुकसान है वो ये है कि किसी को दुश्मन बना के उसके खिलाफ जज्बात उभारना, ये नफरत अंगेज़ी करना, बिल्कुल नफरत अंगेज जज्बात उभारना, तो किसी के खिलाफ जज्बात उभारना। ठीक। तो जैसे कि मसलन आप कह रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी कि सारे जो मसाइल की जड़ है ये चूँकि मेक्सिको में है, या मेक्सिको से आने वाले लोगों की वजह से है, इस वजह से वहाँ दीवार खड़ी की जाए। या पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि जो सारे मसाइल की जड़ है, या जो हमारे जितनी भी अगर है कोई ग़ुलामी है या जो भी है, वो अमेरिका की पैदा करता है, और चूंकि साजिश उधर से होती है, तो जैसे ये आसान है उसके खिलाफ नफरत उभारना।
تو اب پہلے سے کچھ آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے کچھ اس کے تاریخ بھی گزر چکی ہے پاکستان کچھ اس کی تاریخ بھی اور کچھ ہاں بالکل بالکل کچھ چونکہ تو اس وجہ سے لوگوں کو فیملیئر بھی ہیں، لوگ فیملیئر ہیں اور لوگوں کو یقین کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. اچھا تو سازش ہوئی ہے تو امریکہ نے کی ہے تو امریکہ کے خلاف نفرت. اب جو بھی اس بیانیے کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ یا جذبات کے ابھارنے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا تو وہ امریکہ کا دوست ہوا. تو جب امریکہ کا دوست ہوا تو پاکستان کو غلام بنانا رکھنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ غدار ہوا. تو میر جعفر ہوا تو میر جعفر اور میر صادق کے خلاف نفرت ابھارنا. پھر یہ کہ چونکہ لوگوں کے اپنے عموماً نسلی طور پہ یا معاشی طور پہ یا روزگار کی یا شناخت کی یا ثقافتی طور پہ بہت زیادہ عدم تحفظ ہوتے ہیں ایسی ریاست میں جہاں پہ لوگوں کی فلاح کی بات نہ ہوتی ہو ادارتی سطح پہ یا پالیسی لیول پہ، جہاں لوگ آپس میں ادارتی سطح پہ ریاست لوگوں کی معاشی، ثقافتی، سماجی اور اختیار کی جو ضرورتیں ہیں، اظہار کی ضرورتیں ہیں، وہ اس کو فکری ضرورتیں کہہ سکتے ہیں، سیاسی ضرورتیں کہہ سکتے ہیں، وہ پورا نہ کر سکتی ہو تو وہاں عدم تحفظ بھی ابھرتا ہے. تو میرا یہ اصل میں یہ سوال تھا دوسرا، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پہلے یہ بہت آسان سوال آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ کچھ دن پہلے بہت جلدی میں ہم ایک دوست کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ نریندر مودی نے یو این میں اردو میں ہندی میں تقریر کیوں کی؟ میں نے کہا سمپل پاپولزم. اب یہ کہہ کر خود کو میں نے پھنسا دیا کیونکہ مجھے پورا پھر سمجھانا پڑتا تھا پاپولزم ہے کیا، کیونکہ بہت سرسری پھر مجھے باقاعدہ ٹائم دینا پڑا، اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمیں سمجھایا. اب یہ دیکھیے نریندر مودی کی مثال آپ نے دی نا، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال ہو گئی، پاکستان میں مثال موجود ہے، اس طرح فرانس میں مثال موجود ہے. نریندر مودی کی مثال لیں تو چھوٹی سی مثال لے دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہندوتا کا دور واپس لانا ہے. اب 3000 سال کا دور ہے، اب 3000 سال کا دور واپس لانا یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ عارضی خوشی دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیو لبرل اکانومی کی وجہ سے یا ان محرکات کی وجہ سے مذہبی حوالے سے یا نسلی حوالے سے یا قومی حوالے سے یا تہذیبی حوالے سے عدم تحفظ کے شکار ہو گئے ہیں. تو اس میں واپس اگر کوئی لا رہا ہے وہی شناخت کوئی، تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ اس کی بڑی مثال. لیکن آپ نے بتایا بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ آپ ہمیں بتائیں، سمجھائیں کہ کوئی اس کو استعمال کیوں کرتا ہے پاپولزم کو، مطلب پاپولزم کو اپنے اس کے لیے مقاصد کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے، یا کوئی کیوں نہ کرے. کیونکہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے نا یہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو عام لوگ سمجھتا ہے تو ان کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ کریں. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس میں مسئلہ پاپولسٹ کیا کرتا ہے. پاپولسٹ یہ کرتا ہے کہ اختیار تک اور اقتدار تک اور پہنچنے کے لیے، اپنی کرسی تک پہنچنے کے لیے، لوگوں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، وسائل پہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی ہونے کے لیے، ان پہ اثرات ڈالنے کے لیے یہ جو عارضی خوشی ہے یا جذبات ابھارنا ہے یا نفرت انگیزی ہے یا کسی کو دشمن بنا کے اس کے خلاف بیانیہ بنانا ہے، یہ کام کرتا ہے اختیار کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اپنے اثرات حاوی رکھنے کے لیے یہ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو اس میں ایک تصور عموماً یہ سامنے لاتے ہیں مہران صاحب، وہ بڑا دلچسپ تصور ہے. وہ یہ ہے اور لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ مسیحا ہوں، میں وہ شخص ہوں، میں وہ مسیحا ہوں جو آپ کے تمام سماجی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، ثقافتی مسائل بینگ جنبش قلم اور آنکھ جھپکنے کے ساتھ حل کر سکتا ہے. ایسا چونکہ ہوتا نہیں ہے، ایسا چونکہ ہو نہیں سکتا، تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی، جو ہمارے اجتماعی شعور ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا، وہ سبق ہمیں یہ نہیں دیتا. تو اس طرح مسیحائی کا جو تصور ہے وہ مسیحائی کا تصور لاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی ہونے کے لیے اور ان کو سیڑھی بنا کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ استعمال کر جاتا ہے. اور اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، دنیا کی تاریخ میں بڑی لمبی فہرست ہے، ہٹلر سے لے کے اب تک، اور مسؤولین
مسولینی سے لے کے نریندر مودی تک اور یہاں پاکستان تک اور فرانس تک اس کی بڑی لمبی ہے، اور بالکل سامنے کی مثال ہے افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے. تو یہ سارے آپس میں جو محرکات ہیں ان میں بہت زیادہ قدر مشترک ہے. تو ایک تو مسیحائی کا تصور کہ ایک شخص یہ کر سکتا ہے، تو اس میں اجتماعیت منفی ہو جاتا ہے، تو اس میں لوگ شامل نہیں ہو سکتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا کام ہے، ایک ہیرو اترے گا وہ سارا کچھ ٹھیک کر کے چلا جائے گا. تو اس میں لوگوں کی جو ذمہ داری ہے، جو عام طور پہ سماجی ذمہ داری ہے، وہ سماجی ذمہ داری سے لوگ غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاپولسٹ کے آس پاس اگر ہم جمع ہو گئے، بڑے 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 جلسے ہو گئے، نفرت انگیز تقریریں ہو گئیں، جذباتیت ہو گئی، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو مسائل حل نہیں ہو سکتے، حل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے پھر مایوسی جنم لیتی ہے، اور پھر پوری انفرادی طور پر اور اجتماعی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پہ انفرادی زندگی سے بھی مایوسی جنم لیتی ہے اور اجتماعی زندگی سے مایوسی جنم لیتی ہے. تو مسیحائی کا تصور پاپولسٹ اس لیے کرتا ہے کہ اقتدار تک پہنچے. ٹھیک ہے، آپ مجھے تقریباً میرے سوالاتوں کا سب جواب ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کرتا کون ہے. تو آپ نے بتایا کہ نارملی وہ لوگ کرتے ہیں جو فطرت میں بھی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، اور ان کا جو سٹرکچر ہے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس میں بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کسی نہ کسی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے. تب لوگ یہ جو جز ہے نا، یہ سمجھ لیجئے نا، جذباتیت، آمیریت، اور سمجھ لیں جذباتیت، آمیریت، اور اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے دغلاپن یہ لفظ دغلاپن، یہ جو دغلاپن، آمیریت و جذباتیت، یہ پاپولزم کے اجزاء ہیں. یہ جمہوریت کو نقصان اس وجہ سے پہنچاتا ہے، یہ جمہوری نظام کو، کہ یہ پاپولزم یا فسطائیت اس سے جنم لیتی ہے. یہ پاپولزم اجتماعی دانش کی نفی کرتا ہے، یہ مکالمے کی نفی کرتا ہے، یہ آپس میں مل بیٹھنے کی نفی کرتا ہے، اور یہ لوگوں میں نفرت ابھارنے کی نفی کرتا ہے، اور ذاتیات پہ اتر آتا ہے، اور اس میں حوصلہ ہوتا ہے، جو صبر ہوتا ہے، جو برداشت ہوتی ہے، جو تحمل ہوتا ہے، وہ تحمل چلا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی زبان بھی اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح آج کل آپ جلسوں میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کے لیے، اور ہمیں دیکھیں آنے والے پروگرام میں ہم آپ کے پاس ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے.